بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے چند چیزیں علم کی فضیلت پہ سنی تھی، اور علم کی فضیلت کی جب بات ہوتی ہے تو علم سے مراد دین کا علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کے فرامین جو قرآن مجید کے اندر علم کے بارے میں ہیں، علم کی فضیلت میں ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کو ہم بیان کرنا بیٹھ جائیں تو شاید یہ ساری رات بھی بیت سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کبھی بھی علم رکھنے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی بھی برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ دین کا علم روشنی ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، کسی بھی تعصب سے ہٹتے ہوئے یہ بات ہے کہ دین کا علم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے، کیونکہ ہمارا دین اللہ نے بھیجا ہے آسمان سے قرآن آیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا۔ آپ خود فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا اللہ نے اور قرآن کی طرح ہی ایک اور چیز دی، یعنی احادیث دی۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات وحی کے بغیر نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ جو وحی کے بغیر آپ بات نہیں کرتے تو یہاں مراد دین کی بات ہے، ورنہ دنیا کی باتوں کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر آپ کے فرامین آپ دیکھیں، بہت سارے فرامین ہیں علم کی فضیلت پر۔ اب دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ من سلک طریقاً یلتمس فیہ علما، جو کسی ایسے رستے پر چلا جس میں علم تلاش کر رہا ہے، یعنی دین کا علم، سہل اللہ بہ طریقاً الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ اور علم تلاش کرنے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے میں داخل ہوں اور وہاں پر 7-8 سال لگائیں تو پھر اسی کو علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ریگولر ہے نا، لیکن جیسے آپ لوگ ہیں اور اس طرح لوگ آتے ہیں سننے سنانے کے لیے، تو یہ سب کچھ سیکھنے سکھانے، علم حاصل کرنے میں۔ كيف؟ العدد كم؟ عدد يعني أكثر من 18. يجين بعدين إن شاء الله شوية. هذا كلهم جوار مكتب؟ ايه في من القديم جاءوا؟ لا، قديم وجديد كلهم هنا. لا من المسجد القديم، مسجد العيد. ہاں یعنی طلاب ما ادری میں جاؤ اس قدیم مکتب سے کو آیا بھائی وہاں گیس بکالا؟ لا ما طيب في بعضهم مسجل اسمه؟ کسی کا نام ادھر نہیں ہے؟ فیاد جيب لي إقامة. اپنا نام لکھوا لیں۔ هذا جوار مكتب ما سجل في إقامة. جس بھائی کا نام ابھی نہیں لکھا وہ جا کے لکھوا لیں تحضر كل يوم. ان شاء اللہ۔ في باص موجود هناك؟ بسين وهنا عبد اللطيف. في طلاب. في طلاب. السجل ما أعرف الآن. هذا المسجل. المشكلة أخرى هذه ما ننظف هذه كويس يعني. لازم بنزين أو تنر أو كذا. طيب يحبون أن تنقل فصل آخر؟ لا هذا أحسن، ما في مشكلة. فاضي باقي. إذا تنقلوا الفصل اللي طيب جنبه. جلسنا هنا اليوم بعدين نشوف إن شاء الله. كل هذا جوار المكتب صح؟ إيه كلهم. تقريبا أيوه. كل جوار المكتب. هذا الأخ جاء من البحرية هنا عند عبد اللطيف. إيه. اسمه ايش؟ آپ کا نام کیا ہے؟ انصار عباس. انصار عباسی. هذا إقامته. هذا الثاني. إيه هذا في البحرية. بحرية. طيب عبد اللطيف. إيه. طيب. هذا يعني بس قاموا ورجع مرة ثانية بيجوا. طيب تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا بھی ٹائم دیتے ہیں تو یہ بھی علم کا اصول ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، فرآ حلقتین، مسجد میں 2 قسم کے لوگ دیکھے،
کچھ یہ ہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کچھ دین پڑھا رہے ہیں. تو آپ دین پڑھنے والوں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں. تو جب آپ واپس جانے لگے تو وہ جو ذکر اذکار کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. تو آپ نے پھر ان کو یہ بات بیان فرمائی کہ میں گھر سے نکلا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ 2 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, ایک جو دین پڑھ رہے ہیں, دین سکھا رہے ہیں, اور ایک جو ذکر اذکار کر رہے ہیں. تو میں نے پسند کیا ہے کہ میں علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ, سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ بیٹھوں. وہاں آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے, استاد بنا کے. اور یہ کہ یعنی آتا ہے کن معلما او متعلما, اپنی زندگی میں 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں ضرور رہو, یا تو استاد بن کے رہو یعنی دین پڑھاؤ, یا طالب علم بن کے رہو یعنی دین سیکھو. اور آپ نے فرمایا جب طالب علم نکلتا ہے تو فرشتے اپنی خوشی سے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. بہت ساری حدیث ہیں. تو بہرحال یہ پچھلے درس میں ہم اس پہ کو آدھا گھنٹہ لگا چکے ہیں, اب ہمارے پاس ٹائم بھی آپ کو پتا اتنا ہی ہے. تو جو تھوڑا سا پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے انشاءاللہ یہ عقیدہ کا چلے گا. تو اس میں ہم نے پچھلے درس میں توحید کے بارے میں پڑھا تھا, توحید کے بارے میں, اور میں نے بتایا تھا توحید کے معنی کیا ہوتے ہیں. ایک ماننا, یہ اس کے لفظی معنی ہے, ایک ماننا. جب یہ لفظ مطلق طور پہ بولا جاتا ہے توحید, تو ایک ماننے سے یا توحید سے مراد اللہ کو ایک ماننا ہوتا ہے. کس کو ایک ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. صحیح ہے جی. تو جب ہم کسی مسلمان بھائی سے بات کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, کیسے مانتے ہیں؟ ہاں جی ہم ایک مانتے ہیں, ایک سمجھتے ہیں, یہ جواب تو ملتا ہے. لیکن جو آگے قرآن مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے کم از کم 3 چیزوں میں. کتنی چیزیں ہیں؟ 3. یہ پچھلے درس میں بھی ہم نے تھوڑا سنا تھا کہ یہ جو توحید ہے یعنی ایک ماننا, یہ اس کے معنی ہے ایک ماننا. تو یہ 3 چیزوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. نمبر 1 رب ہونے میں, اور نمبر 2 الہ یعنی معبود ہونے میں, اور نمبر 3 اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں, کچھ صفات ہیں, ان میں بھی ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے. اس کا ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ رب ہونے کا کیا مطلب ہے, کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ اس کائنات کو بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک. یہ نظام کائنات, یا اس کو آپ کہہ لیں افعال اللہ, یعنی اللہ کے یہ کام ہیں, اللہ کے ان کاموں میں ہم نے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا. ٹھیک ہے جی. یہاں بندوں کے اعمال کا ابھی کوئی دخل نہیں ہے, یہ افعال اللہ ہے, اللہ کے افعال, کیونکہ کائنات بنانا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. اس کا نظام چلانا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. کائنات کی ضروریات, مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنا کس کا کام ہے؟ اور قرآن مجید جگہ جگہ پہ اس کو بیان کرتا ہے, جگہ جگہ پہ. اب دیکھیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کا کنٹرول ہے, بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, یہ غور کریں اس لفظ پہ, یعنی اس کائنات کا پورا نظام, اس کو بنانے میں, اس کو چلانے میں, ضروریات پوری کرنے میں, دن لانا رات لانا, یہ نظام کس کے پاس ہے؟ اللہ کا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
آگے اس کی ایک اور مثال بیان کر دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، انسانوں میں زندگی، مخلوقات کو زندگی دی، اور وہ جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ یہ نظام کیوں بنایا؟ دنیا میں دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ آزمانا چاہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ نے ایک اور مثال بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا اسی جگہ پر؟ ٹھیک ہے جی، یہاں تو فرمایا نا زندگی اور موت، آگے کیا فرمایا؟ لیبلوکم احسن عملا۔ ٹھیک ہے، نیک دیکھیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آگے وَهُوَ العزیز الغفور، وَهُوَ العزیز الغفور۔ عزیز کہتے ہیں جو بڑی طاقت کا مالک ہو، اور غفور کہتے ہیں جو بخشنے والا ہو۔ جو یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر ہم غور کریں کہ میرے پاس قوت ہے، میں اس نظام کو چلاتا ہوں اور تم کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نیک عمل کرنے والا تم میں سے کون ہے، لیکن میں قوت کے ساتھ ساتھ جو میری صفت ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ پھر کیا کہا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان کو تم دیکھو، ہم نے اسے بغیر ستونوں کے بنایا، کیا تمہیں کہیں تھوڑا سا بھی نقص نظر آتا ہے؟ کہیں دراڑ نظر آتی ہے؟ کہیں فالٹ نظر آتا ہے؟ فرمایا اپنی نگاہ کو دوڑا کر دیکھو، پھر دوڑاؤ، 2 بار دوڑاؤ، بار بار تمہاری نظر تمہارے پاس تھک ہار کر واپس آ جائے گی، لیکن کوئی نقص نہیں نظر آئے گا۔ 7 آسمان بنائے نیچے اوپر، اور ان میں کوئی دراڑ نہیں ہے، ان میں یہ اقامے گم نہ ہو جائیں کہ ان میں کوئی دراڑ، کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ بیان فرمایا۔ آسمانوں کو بنایا، دیکھو تم بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تھک ہار کر آ جائے گی نظر، لیکن تمہیں کوئی فالٹ۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ کتنا خوبصورت بنا دیا۔ کون کون بنا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ موضوع قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اس کائنات کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اپنے مدار پہ چلتا ہے، چاند اپنے مدار پہ چلتا ہے۔ سورج کی جرت نہیں ہے کہ چاند کو آ کر پکڑ لے، رات کی جرت نہیں ہے کہ دن سے پہلے آ جائے، دن کی جرت نہیں ہے رات سے پہلے آ جائے، اور یہ سارا نظام اپنے مدار میں بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے۔ لیکن چلا کون رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہاں بھی لفظ عزیز بولا ہے، یہ اس قوت والے اور خوب علم رکھنے والے رب کے علاوہ کوئی چلا سکتا؟ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کائنات کا نظام چلانے میں، اس کو بنانے میں اس کا کوئی شریک۔ کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ کا عرش پانی بھی تھا، قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش
پانی پہ تھا، صحیح ہے، پھر اللہ نے اس پانی سے دھواں اٹھایا، 7 آسمان بنائے، اس پانی کو خشک کیا اور اللہ نے زمین بنا دی، خشک کر کے زمین بنائی۔ ایک حصہ خشکی ہے، 2 حصے ابھی بھی دنیا میں پانی ہے، صحیح ہے جی، ایک حصہ خشکی اور 2 حصے ابھی بھی پانی ہے۔ تو پانی کی مخلوقات آپ دیکھیں، بڑی بڑی شارک، یہ بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے نا کسی افریقن کنٹریز میں، شاید ایک اتنی بڑی وہیکل یا کوئی اس طرح کی مچھلی ہے، یعنی وہ کاٹ کاٹ کے اس سے کھا رہے، بندے اس کے پاس کھڑے ہیں تو ان سے وہ کتنی اونچی ہے، اس کمرے کی طرح۔ تو آپ خود سوچیں کہ ان مخلوقات کا نظام کون پورا کر سکتا ہے، کھانا پینا کون پورا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے پچھلے درس میں بھی مثال دی تھی، اس ملک کی مثال لے لیں، ہمارے ملکوں کی مثال لے لیں، وہاں بجلی ختم ہوگی جی، پانی ختم ہو گیا، لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی، پانی کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، فلاں فلاں فلاں، یہاں جی تنخواہیں نہیں مل رہی، پیسے ختم ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں اس وقت، کوئی 7.5 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، کہ اگر سارے لوگ مجھ سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں، میں انہیں کہوں کہ جو منہ میں آتا ہے مانگ لو، اور وہ مانگے، اور میں سب کی مرادیں پوری کرتا رہوں، سب کی دعاؤں کو پورا کروں، سب کی ڈیمانڈ کو پورا کروں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے سمندر میں سوئی لگائی جائے تو جتنا پانی وہ لے کے آتی ہے، ایک قطرہ تو لے آئے گی نا، فرمایا کہ اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے رب۔ تو کائنات کا نظام چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے لفظ الہ، معبود، اور اس کا تعلق ہے عبادت سے، اس کا تعلق ہے عبادت سے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسرا عقیدہ یہ رکھیں گے کہ جیسے اس کائنات کو بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، تو بالکل ایسے ہی عبادت کے لائق بھی وہی ہے، عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عام طور پر جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں جو ہیں جو حقیقت میں عبادت ہیں لیکن عام مسلمان ان کو نہیں سمجھتے، تو وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو بدقسمتی یہاں تک پہنچ گئی کہ سجدے بھی دوسروں کو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ دیکھیں جی، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، وہ آپ دیکھیں اب سجدے بھی دوسروں کو ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر مسلمان کر رہے ہیں۔ اور ایک ویڈیو میں نے دیکھی، وہ سجدہ ایک بابے کو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، نعوذ باللہ۔ اور رب کی یہ حالت ہے کہ جب وہ سجدہ کرنے والا جا کے سجدہ کرتا ہے نا تو قدرتی اس کے ہاتھ بابا جی کے پاؤں کو پڑ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو بابا جی بھی گر جاتے ہیں، چلو جی جھوٹا رب بھی گر گیا۔ سمجھ آئی؟ تو عبادت جو ہے نا، اس کو پہلے سمجھ لے کہ عبادت کیا ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے عبادت، اس کی تعریف ہے اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضا من قول و عمل۔ عبادت اتنا جامع نام ہے، ایسی جامع چیز کا نام ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی زبان سے نکلنے والی بات ہو یا پھر عمل سے کوئی عمل کر کے کام کر کے دکھایا جائے۔ یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو اللہ کو پسند ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اور جب پسند اور راضی ہوتا ہے تو لازمی ثواب دیتا ہے۔ تو تعریف یہ بنی کہ وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، وہ عبادت ہے، چاہے زبان سے ادا ہو یا بدن سے ہو، چاہے زبان سے ہو یا بدن سے ہو یا بدن کے ذریعے مال سے ہو، تو یہ ساری کی ساری وہ چیز عبادت بنے گی۔ اب اگر ہم نے دیکھنا ہو
کہ فلاں کام ہم کرنے لگے ہیں عبادت ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھیں گے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس پہ راضی ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر ایسا نہیں تو وہ عبادت بھی۔ ابھی ہم نے کلاس ختم کر کے جانا ہے، ایک بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ جناب جا کے گوشت کھا لیں، دوسرے بیٹھے ہیں وہ دال کھا لیں، تیسرے بیٹھے ہیں وہ سبزی کھا لیں، چوتھے بیٹھے ہیں جی وار سے برگر لے کے کھا لیں، پانچواں ہے کچھ چاول کھا لیں۔ اس میں کچھ ثواب گناہ کا کام ہے نہیں، تو یہ عبادت بھی نہیں ہے، یہ عبادت بھی نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ دین پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر دین سیکھے تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ بھی عبادت۔ تو عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کو کلوز کر دینا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں جی ہم کب اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر رہے ہیں، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن جب نظر نیاز کی باری آتی ہے، دعا کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، نظر کی بات لے لیں، منت ماننا، نظر و نیاز۔ قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اللہ کے لیے اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو نظر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ابھی پیچھے دیکھا، محرم کا مہینہ گزرا تو کس کے لیے نظر و نیاز ہوئی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی۔ اچھا، پھر ایک عجیب، یہ آپ حضرت کوئی کہے نا کہ بھائی یہ نظر و نیاز دینا صحیح نہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ، تو جواب کیا ملتا؟ آپ سیدنا حسین کو نہیں مانتے؟ بھائی اس کا ماننے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ماننے سے کیا تعلق ہے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسل، کسی رسول میں ہم اس طرح فرق نہیں کرتے کہ فلاں تو رسول ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور فلاں نہیں ہے۔ جو اللہ نے پیغمبر بھیجے، جو رسول بھیجے، ہم ان میں کوئی فرق بعثت کے اعتبار سے، اللہ کی طرف سے آنے کے اعتبار سے، اپنی ڈیوٹی جو اللہ نے لگائی تھی لوگوں تک تبلیغ کے حساب سے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے اعتبار سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اچھا، اب ہم عیسائیوں کو کہیں بھائی اس سے پیارا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے برگزیدہ ہیں، نبی ہیں، بندے ہیں، رسول ہیں، اور تمہارے نبی کو بھی مانتے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے، ہم تو سب کو اپنا سمجھتے۔ وہ پھر آگے سے کیا کہیں گے؟ نہیں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، سمجھے نا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا، تو ہم کہیں گے بھائی بیٹا تو ہم نہیں مانتے، جو ماننے کا حکم ہے کہ نبی مانو، اللہ کا بندہ مانو، اللہ کا رسول مانو، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن جو تم منوا رہے ہو وہ تو سیدھا کفر ہے۔ تو ایسے ہی ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے نواسے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین بڑے پیارے نواسے ہیں، اور ان کو آپ نے دنیا میں فرمایا میرے پھول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتوں کے سردار ہیں، اہل بیت کے افراد ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن تم یہ مناؤ کہ جی نظر و نیاز ان کے نام پہ دینا ہے، اور نظر و نیاز دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر دینے کے لیے تیار۔ تو نظر بھی عبادت ہے، جب نظر عبادت ہے تو پھر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دعا لے لیں، کہتے ہیں جی باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ سجدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے لیے، دعا وہ دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ دعا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الدعاء
مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، نچوڑ، مغز، مخ دماغ کو کہتے ہیں نا، یہ عربی بولتے ہیں نا جب کوئی کسی کو تھوڑا ڈانٹنا ہو، اب مخ ما بھی کوئی سند، مخ خربان ہے، ایسے ہے نا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اب کیا ہے کہ جی دعا کی جب باری آتی تو کہتے ہیں نہیں ہماری اللہ نہیں سنتا، فلاں کی سنتا ہے، ان کے آگے ہم کرتے ہیں، اور جن کے آگے کرتے ہیں وہ ہیں جو دنیا سے جا چکے، تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس کی دلیل قرآن مجید میں، حدیث شریف میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر قرآن مجید میں یہ انداز نہیں اپنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہاں اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خوب اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قرآن ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ آپ اچھی طرح جان لیں۔ اور دیگر نبیوں کا ذکر فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ مثلاً وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں خوب جان لو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بہت وسیع دائرہ ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث لمبی ہے، کہ وہ لقمہ حلال روزی کما کر، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، فی امراتی کا، اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، یہ بھی تمہارے لیے اللہ صدقہ بنا دیتا ہے۔ وہ صدقہ کیوں بنتا ہے؟ حلال روزی کمانا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ بیوی کی ذمہ داری جب نکاح ہو جائے تو کس نے حکم دیا کہ اب یہ تمہارے ذمے ہے؟ اللہ نے۔ اس کے ضروریات کو پورا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ اور کما کر اس کو کھلانا یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ جب ہم یہ سمجھ کر کہ میرے اوپر اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں تو اللہ اسے بھی کیا بنا دیتا ہے؟ صدقہ، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ حلال روزی کما رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، حتیٰ کہ پیار محبت سے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ رہا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ بہت مشکل ہے، بیوی کے منہ میں خاوند لقمہ رکھ رہا ہوں تو بس قیامت آ جائے گی، یہ کیا ہو گیا، یہ ران مرید بن گیا ہے، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا ہے، وہ آپ جانتے ہی۔ ساتھ میں بالکل صحیح، ساتھ میں بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں بعض ہیں ایسے گھر، اگرچہ سارے نہیں ہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر، ہاں نام نہیں لے سکتے، سلام نہیں کہا، کہاں سے پتہ نہیں یہ دین آ گیا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، صحیح ہے نا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی وكم عددهم اللي يجوا باصات الان؟ حتى ما وصلوا الآن من البسات، كله جوار المكتب ما في باص؟ آپ پیدل آئے نا سارے؟ هذا كله من جوار المكتب، پیدل ہی آئے نا؟ هذا الأخ جاء من نستو، هذا هندي هاي. طيب يعني قريب من سكة قديم من بعيد بعيد؟ ما وصلوا من القديم. مستوى يجيبوه قرب مسجد يجيبوه ايش؟ کوئی ادھر جامع قدیم سے تو نہیں بھائی آئے کوئی گیس بکالا کی بیگ پہ؟ لا لا معافی،
خلاص بدنا نسقه مع السائق ياخذك من الاسبوع على الطريق. الاسبوع وكان- بعدين يجي قبل صاحب العجل باص انتظروا على الخط نسق معي بعدين ياخذك السائق. طيب طيب تمام. هذا اللي بشكل انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے حکم دیا ہے کہ دین کا چھوٹا عمل ہو بڑا ہو سارا کا سارا کس کے لیے کرو؟ دین کا. دین ہو، دنیا والے نہیں کام ان کا، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب حدیث شریف میں دیکھیں، مشہور حدیث ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا. فرمایا یا معاذ، آپ نے فرمایا ہے معاذ، قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے. آپ خاموش ہو گئے. دوسری دفعہ یہی لفظ، تیسری دفعہ یہی لفظ. یہ کس لیے تھے کہ پوری توجہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو جائے، یہ چیزیں یاد ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک چیز بتانے سے پہلے سوال کرتے تھے 3 دفعہ تاکہ پوری اٹینشن ہو جائے، توجہ. 3 دفعہ کے بعد فرمایا اتعرف ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے علم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ ایک اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. اور یہاں واللہ آپ سعودی علماء کی تقریریں سنیں، ایمان تازہ ہوتا ہے. کہتے اول واجب علی العبد ہوا توحید اللہ، بندے پر سب سے پہلا واجب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کی توحید کو پہچانے کہ وہ کیا ہے جو آپ ابھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اور احادیث آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا داخل الجنہ، وہ آخر کار جنت میں داخل ہو جائے. عقیدہ صحیح ہے، عمل میں کوتاہی ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہوگی تو آخر کار اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے جنت میں آخر کار جنت میں چلا جائے. ایک حدیث بطاقہ کے نام سے ایک حدیث، بڑی ایمان افروز یہ بات ہے. قیامت والے دن جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا تو بندہ دیکھے گا کہ میرے اتنے برے اعمال، بڑے بڑے رجسٹر، بڑے بڑے جناب وہ دیوان وہ لا کے رکھے جا رہے ہیں. یہ کہے گا میں آج مارا گیا، نیکی تو نظر ہی کو نہیں آ رہی، کوئی قبول نہیں ہوئی، یقین نہیں جیسے بھی. تو پھر کہتے ہیں کہ ایک بطاقہ لایا جائے گا. بطاقہ آپ تو سمجھیں کس کو کہتے ہیں؟ کارڈ. عربی میں کارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ بطاقہ. ایک بطاقہ لایا جائے گا، وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. یہ حیران ہوگا کہ کوئی اتنی بڑی نیکی میں نے کون سی کر دی کہ میرے سارے گناہوں پہ بھاری ہو گئی ہے. تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جو تو پڑھا کرتا تھا، اس پہ ایمان اور یقین رکھتا تھا. تو یہ توحید پر، اللہ کی توحید پر ایمان کا نتیجہ ہے کہ آج تیرے سارے گناہوں کے اوپر یہ حاوی ہے اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. آج مسلمانوں میں اس کی کمی ہے انتہائی. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ جناب نظر و نیاز ہو، دعا ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے کا سارا کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ کو یہ موضوع بھی ملے گا. صحیح ہے. آگے تیسرے کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور اللہ تعالیٰ کی
صفات ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ صحیح ہے جی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے کتنے نام ذکر کیے ہیں، حدیث شریف میں کتنے کیے ہیں، صحیح ہے نا؟ آپ دیکھتے سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین، آگے الرحمن الرحیم، اللہ کے نام، صفت بھی ہے رحم کرنا، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہیں الغفور الشکور، قرآن مجید میں یہ بار بار نام اللہ تعالیٰ کے دہرائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ کچھ تو ذاتی ہیں اور کچھ صفاتی ہیں، یعنی وہ صفتوں کی بنیاد پہ رحمت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے تو اس سے الرحیم ہے، رزق دینا اللہ کی صفت ہے اس سے الرزاق ہے، جو ذاتی نام ہے مثلا اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور صفاتی نام بے شمار نام ہے جیسے الرحیم ہے۔ تو ان پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے کہ ان میں کوئی شریک نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام قرآن مجید میں ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن مجید میں ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام قرآن سے علاوہ حدیث شریف میں ذکر ہیں، اللہ کی جتنی صفات قرآن مجید سے زیادہ حدیث شریف میں ذکر ہیں، سب پر ہم نے اس طرح ایمان رکھنا ہے کہ یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ کی ہیں اور ان میں کوئی شریک نہیں۔ سمجھیں گے؟ آپ دیکھیں، آپ بھائی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ابھی کل ایک بھائی آیا جو عمرے پہ جانا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چھٹی نہیں مل رہی، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے کہا غیر حاضری کر لیں، پھر عمرہ کرنا ہے تو کیا ہے ایبسنٹ ہو جائے۔ کہتے ہیں جی 2 دن کی سیلری کٹتی ہے، 2 دن کی تنخواہ کٹتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک غیر حاضری کریں تو کتنے دن کی؟ 2 دن۔ آج مثلا آج آپ ڈیوٹی پہ نہیں گئے، پھر آپ کو آیا کہ مجھے تو یعنی نقصان ہوگا، گھاٹا پڑے گا، آپ مدیر کے پاس گئے، سعودی کے پاس گئے، مالک کے پاس گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، عفواً انت ماشاءاللہ کوئس، آئیے جی آئیے، انت ماشاءاللہ کوئس، بارک اللہ فیک، حیاکم اللہ، بارک اللہ فی اولادکا وفی مالکا وفی زوجکا۔ اس نے کہا یار اتنی دعائیں دے رہا ہے تو چلو معاف کر دو۔ اس نے جناب کہہ دیا کیشیئر وغیرہ جو بھی تنخواہ بناتے ہیں کہ اس کی پوری کر دو، ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے آپ نے پھر غیر حاضری کر دی، پھر اس کے پاس چلے گئے۔ کوئی بڑے دل والا ہوگا تو دوسری دفعہ معاف کر دے گا، تیسرے ہفتے آپ نے پھر کر لی یا اگلے مہینے پھر کر لی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ انت مائی ہوا شغل، یا اللہ رو، یا اللہ رو پاکستان، یا اللہ رو ہند، یا اللہ رو بنگلہ دیش، انت مائی ہوا شغل، یہی کہے گا نا، معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہی صفت معاف کرنا اللہ کی بھی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، ٹھیک ہے، 60 سال تک تو ہیں نا لوگ یہاں پر، تو ایک رمضان آیا، اللہ سے توبہ کی، یا اللہ تو معاف کر دے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے پہلے 2-3 دن بڑا جناب وہ شوق چڑھا ہوتا ہے نا، تقوی کا لیول بہت اونچا چلا جاتا ہے، اور جناب یا اللہ تو معاف کر دے، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا، میں وہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ 3-4 دن گزرتے ہیں، وہی چلو آج چوتھا روزہ، آج دیکھ لیتے ہیں، پھر معافی مانگ لیں گے، ابھی تو لیلۃ القدر بھی پڑی ہے، ابھی تو آخری عشرہ ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، کرتے کرتے کتنے رمضان ہم نے گزارے، یعنی ہم سب اس میں شریک ہیں، کتنے رمضان ہم نے گزارے، ہر رمضان میں اللہ سے معافی مانگی اور ہر رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا اللہ نے بھی کہا کہ بس اب میرے پاس توبہ کا دروازہ بند ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا؟ ایسے اللہ نے کہا ہے؟ صحیح ہے۔ شیطان نے جب کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کو فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ایک بات کہی تھی، بعض حدیث میں ملتا ہے 2 قسمیں اٹھا کر کہا تھا، شیطان نے ایک اٹھائی تھی،
فَبِعِزَّتِكَ کا تیری عزت کی قسم. اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر کہا کہ اگر میرے بندے گناہ کر بیٹھیں اور گناہوں سے زمین سے لے کے آسمان تک کا یہ جو فاصلہ ہے یہ بھر دیں گناہوں سے اور مجھ سے آ کر سچے دل سے معافی مانگ لے، میں اتنے گناہ بھی معاف کر دوں. اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں. اللہ اکبر. 40 سال، 50 سال. اگر سال کے بعد بھی کسی نے توبہ کی نا تو 40 توبہ تو اس کی بن جاتی ہیں اگر اس کی عمر 50-55 سال ہو. 35 سال، 35 دفعہ سال کے بعد بھی توبہ کرے. اور اگر سال کے دوران کرتا رہتا ہے 2، 4، 5 دفعہ تو دیکھ لیں اس نے 150-200 دفعہ اللہ سے توبہ کی اور اس وعدے کو توڑا. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا. پھر بھی اللہ معاف کرتے ہیں. یہ ہے کہ اس کی صفتوں میں بھی اس کا کوئی شریک صحیح ہے. اللہ کی صفت ہے سمیع، سننا. السمیع، خوب سننے والا. اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ بولیں گے میں سنوں گا، صحیح ہے. اللہ بھی سنتا ہے. کیا مطلب ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے؟ آپ سب جو اردو زبان جانتے، ہندی ملتی جلتی زبان، آپ بات کریں، پچھلے والے بھائی کریں، وہ کریں تو ٹھیک ہے، مجھے سوال کریں، میں بات کروں، جواب دوں. لیکن اگر 4-5 بھائی ایٹ اے ٹائم بولنا شروع کر دیں تو میں کہوں گا بھائی ایک بندہ بات کرو، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا. کوئی بول رہا، کچھ بول رہا، شور ہو رہا. بھائی شور مجھے سمجھ نہیں آ رہا. لیکن اللہ کی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک کھلے میدان میں آگے کھڑے ہو جائیں، اور بعض حدیث میں ہے کہ ایک ہی وقت میں مجھے پکارنا شروع کر دیں، میں سب کی بات ایسے سنوں گا جیسے ایک کی سن رہا ہوں، جیسے ایک کی سن رہا ہوں. ہرقل کو آپ نے خط لکھا تھا نا، ہرقل روم کا بادشاہ تھا، ہرقل، اس کو خط لکھا. اس نے خط پڑھا، کہا یہ عرب سر زمین سے خط آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ سے، مدینہ سے. تو کہا کہ کوئی بندہ میری اس سلطنت میں اس علاقے کا موجود ہے تو اس کو لے کے آؤ. تو ابو سفیان بعدین شویہ بس انشاءاللہ. تو ابو سفیان جو ہے نا وہ آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، وہ قدرتی وہیں موجود تھا. تو کسی نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا عزیز بھی یہاں موجود ہے. کہا لے آؤ. لے آئے. اب اس کی زبان اور ہے اور مکہ والوں کی زبان اور ہے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ فَدَعَا ترجمانی ہی یا ترجمانی ہی، اس نے ترجمان کو بلایا، ٹرانسلیٹر، کہ بھائی آؤ. ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا، بقیہ 3 جو 2-3 تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ میں اس سے سوال کروں گا، جہاں جھوٹ بولے نا پیچھے سے اشارہ کر دینا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. تو اس نے سوال کئی کیے، وہ لمبی حدیث ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا بادشاہ ہے لیکن دوسری زبان نہیں سمجھتا. سمجھیں؟ اب یہاں بھی آپ کی فیکٹریوں میں بھی ٹرانسلیٹر ہیں، ہے نا؟ آپ کی فیکٹریوں میں بھی ٹرانسلیٹر ہیں، لازم سبھی وجبت فی طيب انشاءاللہ. یہ پرابلم ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چائنیز ہو، کوئی روس کا ہو، کوئی انڈین ہو، کوئی پاکستانی ہو، کسی کی زبان ہندی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی چائنیز ہے، کسی کی تلگو ہے، کسی کی کیا ہے، کسی کی کیا ہے، لیکن اللہ کو کسی ترجمان کی دیکھیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے افریقن جو لوگ تھے نا، انہوں نے ایک لفظ بول دیا جس کا معنی تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں. کس کو بولا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فوراً پوچھا کہ یہ انہوں نے کیا بولا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا معنی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں. تو پھر آپ وہی لفظ ان کو بولتے تھے، یعنی جب پتہ چلا کہ اس کے معنی یہ ہے تو ان کو بول بول کے کہتے تھے کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو. تو اس کائنات میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں، ان کو بھی ساری زبانیں نہیں آتی تھی، ان کو بھی ترجمان کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اللہ کو ترجمان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سمجھنے کے لیے یقین کریں یہ مثالیں کافی ہیں، بڑی سادہ سی مثالیں ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی مثال دی کہ اب پاکستان میں نا چائنیز لوگ بہت زیادہ آ جا رہے ہیں، کاروبار اور یہ۔ اب کوئی چائنی مسلمان ہو اور اس کو کہا جائے کہ اپنی مراد جا کے بابا جی کے سامنے رکھو، وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو وہ کس زبان میں رکھے گا؟ چائنیز میں۔ اور جو بابا جی پڑھے ہیں ان کی زبان کیا ہے؟ اردو تو ابھی کی زبان ہے بھائی۔ اس وقت یا فارسی چلتی تھی یہاں پر، یا ہندی چلتی تھی، یا بعض علاقائی پنجابی زبانیں یہ تھی، ان میں سے اسے کوئی بھی نہیں آتی چائنی کو، نہ اردو آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے، نہ ہندی آتی ہے۔ اب بابا جی کیسے سمجھیں گے بات؟ نہیں ہے کہ نہیں سوچنے کی بات؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آج تک اس پوائنٹ پہ کہ جی ترجمان لاؤ جو چینی کی بات سنے، پھر بابا جی کو بتائے کہ بابا جی چینی یہ کہہ رہا ہے۔ تو واللہ ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ترجمان کی ضرورت نہیں، وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، زبانیں چھوڑ کر دلوں کے خیال بھی، وہ جو دل میں آتا ہے اسے بھی سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، ان میں اس کا کوئی شریک۔ الرزاق اللہ کا نام ہے، رزق دینا۔ تو رزق اللہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی دے سکتا نہیں، بالکل بھی، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کا دیکھ لیں، یہ چند سال پہلے آٹے کا بحران آ گیا تھا نا، آٹا۔ ہمارے ملک جو ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر وہاں سسٹم ہے 70%، وہاں بھی آٹا ختم، عرب ممالک میں ختم، یورپ کنٹریز میں ختم۔ وہ جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں دیکھا وہ تندور، یہ جو تمیز والا ہوتا ہے، وہ کتنی لمبی لائن لگی ہے روٹی لینے کے لیے، آٹا نہیں ہے، ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے روٹی ملے، روٹی ملے، روٹی ملے۔ تو دنیا کسی کو کھلا سکتی نہیں، کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آپ ناراض نہ ہوں، سمجھنے کے لیے اب ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے تو اپنے اپنے داتا بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بنائے؟ ان کا اصل نام چھوڑ کے داتا صاحب، غریب نواز، جی آج تک غریب نواز کے در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اللہ جی جی۔ اور میں نے جیسے بتایا، واللہ کل کا دیکھے ایک بات، میرے پاس ایک ہندو آیا سری لنکن، اسلام کے بارے میں کچھ پوچھا، انٹرسٹ اس نے لی، تو کہتا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ ابھی آپ تھوڑا مزید سوچیں، لیکن اگر آپ نے آنا ہے، وہ کوئی 40-50% اردو سمجھتا تھا، زیادہ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کل آئیں، یعنی میں نے اس کو آج کا کہا، مغرب کی نماز کا، کہ میں نے کہا 5 بجے یہاں آ جائیں، آپ کو وضو وغیرہ کرائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، پھر مسجد میں کلمہ پڑھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ آج صبح، یعنی فرسٹ ٹائم جب میری ڈیوٹی شروع ہوئی، تو وہ 9:30 بجے آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ آ گئے، تو مجھے بولتا ہے کہ آپ نے کل بولا تھا۔ تو میں نے کہا میں نے تو شام کا بولا تھا۔ پھر وہ بولتا ہے شام کیا ہوتی ہے؟ شام یعنی نہیں سمجھ آئی مجھے، اس کی بات پوری سمجھ نہیں آ رہی اور میری اس کو نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، یعنی کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، اس کائنات کا معبود ایک اللہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اور اسماء و صفات، اللہ کے پیارے پیارے نام اور اس کی صفتیں ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک آخری پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا کہ اللہ کو ایک رب ماننا، کائنات بنانے والا، خالق، نظام چلانے والا، یہ ایسا پوائنٹ ہے جو متفقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ متفقہ ہے۔ اس پہ کافر بھی متفق ہیں کہ اسی نے ہی نظام بنایا ہے،
مکہ کے کافر بھی کہتے تھے، اور آج عیسائی، ہندو، یہودی سب اس کے قائل ہیں۔ آپ کسی ہندو کو پوچھیں کہ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جناب ہنومان نے بنایا ہے، یا یہ گنپتی نے بنایا ہے، یا ناگ دیوتا نے بنایا ہے، یا کالی دیوی نے بنایا ہے، کبھی نہیں کہے گا۔ کیا کہے گا؟ ایشور نے بنایا، بھگوان نے بنایا۔ اللہ کو بھگوان کہتے، ایشور کہتے۔ قرآن اس موضوع کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مکہ والوں سے، یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، اور اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں تھے، ان سے آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے کس نے؟ اللہ نے۔ سوچے نا، اب یہ دیکھیں، یہ آیت کریمہ ہے والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے کس نے بنایا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ پہ موجود ہے، ایک جگہ پہ نہیں۔ والا ان سالتہم، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، لا یقولن، لازم یہ کہیں گے۔ جو آپ میں سے بھائی عربی جانتے ہو، یہ لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، ضرور 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 کہیں گے اللہ، اللہ نے۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر جھگڑا کیا ہے؟ جب مکہ کے کافر بھی کہہ رہے ہیں، آج ہندو بھی کہہ رہا ہے، عیسائی بھی کہہ رہا ہے، یہودی بھی کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا ہے، تو جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا یہاں ہے، اس جگہ پر، کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا، لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہاں جھگڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ واللہ آج بھی ہم کئی بھائیوں کو سنتے ہیں، وہ اس پوائنٹ پہ بڑا زور دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں یقین آ جائے زمین آسمان اللہ نے بنایا ہے، یہ نظام اللہ چلاتا ہے، سورج اللہ لے کے آتا ہے، تو بھائی یہ تو اتنا اختلاف ہی ہے ہی نہیں۔ جو اختلافی ہے نا، وہاں زور دو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی قبر وغیرہ پر نہ جھکیں، اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک مثال ہے، جہاں بات اتفاقی ہوتی وہاں تو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں تو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیچے مسجد ہے، میں آپ کو پڑھانا شروع کر دوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو نیچے نظر آ رہی ہے نا، یہ مسجد ہے۔ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب مسجد ہی ہے، میں کہوں نہیں نہیں، یہ مسجد ہے اس لیے کہ اس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے۔ تو ہم نے کب کہا نہیں ہوتی؟ میں کہوں یہ اس لیے مسجد ہے کہ اس کا ایک مینار نظر آ رہا ہے، اس میں اذان ہوتی ہے، اس میں جمعہ ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے ہم نے کب اختلاف کیا ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب جب ایک بات متفقہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ یقین آئے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، تو یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ جس بات میں جھگڑا نہیں ہے وہاں زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جہاں جھگڑا ہے وہ کرو نا۔ کتنے بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں جن کی پوجا ہوتی تھی، اس کا رد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بھی الہ مع اللہ، قرآن میں کتنے، کوئی ہے اللہ کے ساتھ اور عبادت کے لائق؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 360 کی عبادت چھوڑ کے ایک اللہ کی کرو، تو کیا کہا تھا؟ ان ھذا لشیء عجاب، قرآن کہتا ہے یہ بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، سارے چھوڑ دیں اور ایک، اور آج بھی یہی ہے۔ اچھا جی، یہ تو کہتے ہیں ایک کو مانو، پھر اس میں آگے اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں نبی کو بھی نہ مانو، ولیوں کو بھی نہ مانو، صحابہ کو بھی نہ مانو، کسی کو بھی نہ، بس اللہ کو مانو۔ تو یہاں پھر اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کو ذریعہ بنایا ہے، سیڑھی بنایا ہے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے۔ کیوں؟ کہ یہ متفقہ ہے، جو چیز متفقہ ہوتی ہے اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے جو متفقہ نہیں ہوتی۔ تو یہ آج کا مختصر درس ہے، زبیر بھائی حاضری لگا دیں۔